سارے پاکستان کی اس حالت میں جانے میں، اس حالت میں جہاں پہ آج ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے بھائی ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے، اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانیں نہ مانیں۔ آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہوں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے، چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں۔ ملک کا موجودہ سسٹم مکمل ناکام ہو چکا ہے، یہ سسٹم مسائل حل نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بزنس سمٹ سے خطاب، کہا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو 2-4 ہزار دے کر خوش کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سسٹم کو الٹ دیں گے، اس سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ نوجوان صرف چاہتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہو، روزگار ملے اور جائز طریقے سے ملے۔ ملک میں نئی یونٹس بنانا ناگزیر ہو چکا ہے، ملک میں جب تک نئی قیادت نہیں آئے گی کام نہیں ہوگا۔ اختلافات بھلا کر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا۔ ملک کی موجودہ حالت کی ذمہ دار میرے سامنے بیٹھے ہیں، 10 سال بعد بھی یہ لوگ یہاں ہوں گے اور مسائل کا رونا رو رہے ہوں گے۔ بزنس کمیونٹی فنڈنگ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن سیاست میں نہیں آتی۔ وفاق کا حال یہ ہے کہ جب بھی بجٹ بناتے ہیں خسارے کا بجٹ بنتا ہے۔ اس سسٹم میں وزیر اعظم 16 گھنٹے بھی کام کریں تو کچھ نہیں ہونا۔ موجودہ حکومت اپنی بقیہ مدت پوری کرے گی، میں وزیر داخلہ ہی رہوں گا، وزیر خارجہ نہیں بن رہا۔ فیلڈ مارشل بار بار کہہ چکے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، نظام کو بہتر بنائے بغیر اب گزارا نہیں۔ نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی ملکی نظام میں بہتری میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ اس وقت ہر جماعت صرف اپنے مفاد کا سوچنے میں مصروف ہے۔ مسلم لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو بسز دیں گے۔ میں ہر بس، ہر روڈ، ہر سکول اور ہر ہاسپٹل کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وہ بسز چلتی رہنی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ترقی بھی دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کو حقوق بھی دینا چاہتے ہیں، مگر جب آپ مظفر آباد آتے ہو تو لاہور میں جو آپ نے کام کیا وہ تو ماشاءاللہ یہاں کے عوام پوچھیں گے کہ آپ نے مظفر آباد میں کیا کیا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بیلٹ سے حل ہوگا، بلٹ سے نہیں۔ کشمیر میں مینڈیٹ واپس نہ کیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایک بار پھر نون لیگ پر تنقید، کہتے ہیں آزاد کشمیر میں ہر صورت اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ کیا وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن بھی احتجاج میں شامل ہوں؟ اسمبلی میں کشمیری مہاجرین کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے۔ کشمیری مہاجرین کا ووٹ چوری ہوگا تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے تحقیقات کا مطالبہ کیا، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نون لیگ کے خدمت گزار ہیں؟ امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن دھاندلی کو چھپا نہیں سکتا۔
بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا میں حماس کے بغیر مسلح ہونے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوتے ہی اسرائیلی فوج واپس چلی جائیں گی۔ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی استحکام فورس اور فلسطینی پولیس مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ ایران پر امریکہ کے حملوں کی تازہ لہر، ایرانی پاسداران انقلاب نے جوابی حملے میں اردن پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا اردن کے الازرق ایئر بیس پر 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق اردن کے الازرق ایئر بیس کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 3 امریکی F-35 طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے میں دشمن کے کئی افسران اور اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ اردن کا ایران سے داغے گئے 5 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اردن کی افواج نے جاری پیغام میں کہا، تمام میزائلوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ملکی دفاع کے لیے ہم مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ سینٹ کام نے ایران کے تمام دعوے مسترد کر دیے۔ ایرانی حملوں میں کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ تمام ایرانی میزائل اور ڈرونز ناکام بنائے گئے۔ ایرانی میزائل اپنے اہداف تک نہ پہنچ سکے۔ امریکی ناکہ بندی توڑنے کا ایرانی دعویٰ غلط ہے۔ ایران نے اردن میں 3 F-35 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی فوج نے ایرانی دعووں کو باضابطہ غلط قرار دے دیا، تردید کر دی۔ امریکہ نے ایران پر نئے فضائی حملے شروع کر دیے۔ وہ شہر بندر عباس قشم جزیرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایک میزائل قشم جزیرے کے رہائشی علاقے میں گرا، 3 افراد شہید ہوئے۔ امریکی فوج سینٹ کام نے ایران کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ پاسداران انقلاب کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے تمام بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کر دیے۔ فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز سمیت بحری صلاحیتوں کو بھی ہدف بنایا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں ایران کے خلاف کارروائی کی۔ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی ہائی الرٹ پر ہیں۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کی قشم واقعے پر امریکہ کو نتائج بھگتنے کی دھمکی۔ کہا، قشم حملہ میناب اور لامرد واقعات کا تسلسل ہے۔ امریکہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی قشم جزیرے پر حملے کی شدید مذمت۔ کہا، حملے میں میاں بیوی اور ان کا 2 سالہ بچہ شہید ہوا۔ ہر دھماکے، ہر قتل کے ساتھ آپ ایرانی عوام کو دفاع کے لیے مزید متحد بنا دیتے ہیں۔ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی صورتحال پر تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، خلیج بالخصوص آبنائے ہرمز اور باب المندب کی تبدیلیاں تشویشناک ہیں۔ سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ فریقین کے درمیان مذاکرات جاری۔ پاکستان امریکہ اور ایران کو مفاہمتی یادداشت پر واپس لانے کے لیے سرگرم ہے۔ پاکستان ایران امریکہ معاملے میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ جنگ کو خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنا چاہیے۔
اوگرا نے ایک بار پھر غریب عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری. پیٹرول کی قیمت میں ₹1.09 فی لیٹر اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت ₹336.15 فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت میں بھی فی لیٹر ₹2.42 کا اضافہ کر دیا گیا. نئی قیمت ₹393.04 فی لیٹر ہوگی. لاہور میں کمزور چھت ایک اور خاندان کی سانسوں پر آ گری. لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں افسوسناک سانحہ. ٹی آر اور گارڈر سے بنی گھر کی کمزور چھت گھر کے مکینوں پر آ گری. افسوسناک حادثے میں 11 افراد جاں بحق افراد میں 3 خواتین، 3 بچے اور 2 مردوں سمیت دیگر شامل ہیں. جاں بحق ہونے والوں میں شاہدہ، احد علی، حسنین، سمینہ، کومل، مجاہد، نیلم اور حماد شامل. زخمیوں میں 19 سالہ ثانیہ، 23 سالہ ناصر، 35 سالہ زاہد، 14 سالہ سحر، شاہد اور صابر شامل. ریسکیو حکام کے مطابق افسوسناک حادثے میں 20 کے قریب افراد کے ملبے تلے دب جانے کی اطلاعات موصول ہوئیں. باغبان پورہ کے علاقے میں 3 منزلہ گھر میں 5 خاندان آباد تھے. اسپیکر نبیلہ ایوب کی زیر صدارت آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس. پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری محمد یاسین نے قرارداد پیش کر دی. چودھری یاسین کی قرارداد بحث کے لیے منظور. قرارداد میں حقائق جاننے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ. قرارداد متن کے مطابق آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ. حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن کیا جائے. ہر صورت عوام کے جان و مال کی حفاظت کی جائے. ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر. سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی. اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے. پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $8 ارب کے ڈپازٹس ہیں. پاکستان نے سعودی عرب سے $3 ارب اس سال اپریل میں حاصل کیے تھے. یہ قرض سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ماہ کے لیے دیا تھا. وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے ملک بھر میں سمارٹ میٹرز کی تنصیب ناگزیر ہے. بجلی چوری کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں ہر سطح پر سخت اقدامات کی ضرورت ہے. وزیراعظم کی زیر صدارت پاور سیکٹر اجلاس. وزیراعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے بلنگ سسٹم کا ٹیکنیکل آڈٹ کروانے کی ہدایت. وزیراعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ترتیب دینے کی ہدایت. وزیراعظم نے کہا کہ پاور سیکٹر میں اصلاحات ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. بہترین کارکردگی والی ڈسکوز کو اعزاز سے نوازا جائے گا. وزیراعظم کی تقسیم کار کمپنیوں کو بہتر کارکردگی پر وزیر توانائی اور دیگر کی پذیرائی. میں ان بچیوں کو دیکھتی ہوں اور جس طرح کی انہوں نے ریگرس ٹریننگ کی ہے، 40 ہفتے کی تقریباً انہوں نے ٹریننگ کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے یہ ہیوی ویپنز اٹھائے ہوئے ہیں اور ابھی بھی اتنے ہبس میں اتنی گرمی میں کھڑی ہیں اور پرائزز لیے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمت کی طرح سے لے کے چٹان کی طرح کھڑی ہیں. میں آپ سب کی ہمت کو دل کی گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتی ہوں. شاباش میری بچیوں، شاباش، ویل ڈن. پنجاب آج گورننس اور ترقی میں سب سے آگے ہے. صبح پنجاب آج ہر شعبے میں بازی لے گیا. پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پنجاب صرف گورننس ترقی میں آگے نہیں، لیڈنگ صوبہ بن گیا. آج پنجاب خواتین کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے. خواتین ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. پنجاب پولیس میں شامل ہونہار بیٹیوں پر فخر ہے. وزالہ مریم نواز کا لاہور لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب.
وزیر سندھ سید مراد علی شاہ کی قیادت میں ڈیجیٹل سندھ کی جانب اہم پیش رفت جدید صوبائی ڈیٹا سینٹر کے قیام کا حکم، جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت، سندھ حکومت اور NTC کے درمیان ٹیلی کمیونیکیشن، کلاؤڈ سروسز اور سائبر سیکیورٹی تعاون پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ ڈیجیٹل گورننس اور ٹیکنالوجی پر مبنی انتظامی نظام کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ محفوظ ڈیٹا انفراسٹرکچر مؤثر حکمرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ بہت عمدہ پش ہے، بہت عمدہ، پاکستان کے لیے پہلا گول سکور کیا۔ پینلٹی کارنر سے یہ نہیں، عمدہ ایفرٹ، ٹریک فلیک اور پاکستان کی جانب سے شاندار گول، بڑا عمدہ کم بیک، کنسیڈ کیا پاکستان نے گول، لیکن ہاکی سیریز قومی ٹیمز نے جنوبی کوریا کو 3-1 سے شکست دے دی۔ سفیان خان نے 2، ابوبکر محمود نے 1 گول کر کے پاکستان کو فتح دلائی۔ پہلا کوارٹر بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ پاکستان کو 21ویں منٹ میں سفیان خان نے پہلی برتری دلائی۔ جنوبی کوریا نے 25ویں منٹ میں گول کر کے مقابلہ 1-1 سے برابر کر دیا۔ ہاف ٹائم سے قبل ابوبکر محمود نے گول کر کے پاکستان کو دوبارہ برتری دلا دی۔ دوسرا ہاکی ٹیسٹ 1 اگست کو کھیلا جائے گا۔ اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قریبی رفیق اور مضبوط ساتھی رہیں۔ تحریک آزادی میں خدمات کے اعتراف میں فاطمہ جناح کو مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ مادر ملت نے قیام پاکستان کے بعد ویمنز ریلیف کمیٹی کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مادر ملت کی خدمات اور قربانیاں آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔